الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. وقال اللہ جل وعلا فی شان نبیہ وحبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا آج یہ دوسرا جمعہ ہے، نہایت ہی مقدس اور بابرکت. عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسلام کے ایک بڑے رکن زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو کریں گے، اور میں انشاءاللہ تعالی کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چنانچہ خطبہ مسنونہ میں جس بابرکت آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن پاک میں بارہا فرمایا ہے. بلکہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو کل 32 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کا اس کے علاوہ قرآن پاک کی متعدد آیات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی طور پر صرف اور صرف زکوٰۃ کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت واضح ہو رہی ہے. اللہ کی اتنی بڑی روشن اور عظیم کتاب میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ذکر 32 مرتبہ فرمائے اور اس سے زیادہ فرمائے، نماز کے ساتھ فرمائے، تو اور اس سے بڑی اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہوگی. تو عزیزان گرامی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان میں تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو لہٰذا ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ کا علم سیکھنا، زکوٰۃ کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے احکام کو، اور اس کی جو ہے تمام تر جو ہے آداب کو، تعلیم کو سیکھنا ہم پر واجب ہے. کیونکہ اسلام کے رکن کو، اسلام کی جو ہے تمام جو ہے احکام کو ہم پر سیکھنا لازمی ہے. جب ہم اسلام کے تمام احکام سیکھیں گے، اسلام کے تمام فرائض کو جانیں گے، اسلام کے واجبات کو پہچانیں گے، اسلام کی سنتوں کو ہم جو ہے سمجھیں گے، تو پھر عزیزان محترم ہمارے لیے دین الہی پر، دین مصطفیٰ پر، دین اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور ہم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے جو ہے عزیزان گرامی ذوق اور شوق کے ساتھ، اور بڑی جو ہے عزیزان گرامی خوشی اور مسرت کے ساتھ، اور جو ہے صحیح علم کے ساتھ اس کے تمام احکام کو ہم بجا لا سکتے ہیں. تو لہٰذا بے ضروری ہے کہ قرآن پاک میں جو احکام ہم کو بتائے گئے ہیں ان احکام کو سیکھا جائے. اور بالخصوص اسلام کی بنیاد کیونکہ 5 چیزوں پر ہے، ان 5 ارکان اسلام کے متعلق ان علوم کو ہر مسلمان، مرد و عورت کا، چھوٹے اور بڑوں کا سیکھنا یہ جو ہے ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ان جو ہے ضروری علوم کو جو ہے سیکھے، پڑھے اور سمجھے، تاکہ جو ہے اسلام کے ارکان اور اس کے علوم اور اس کے جو ہے عزیزان گرامی جو ہے اسلام کی ضروری تعلیمات کو ہم سیکھ کر اس طرح حکم خداوند اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار بننے میں ہماری جو ہے عزیزان گرامی جو ہے مدد ہوگی، اور اس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار بن سکیں گے. تو لہذا عزیزان محترم، شریعت کے احکام
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم ان پر عمل کر کر خدا کا قرب پالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان احکام خداوند کو ہمارے لیے واضح کیا ہے، ان کی تفصیلات بیان کی ہے، ان کی تمام تر خوبیوں کو بیان کیا ہے، ان کی چھوٹی بڑی تمام معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، تاکہ اللہ تک پہنچنے، اس کے قرب کو حاصل کرنے، اس کی رضا کو پانے اور اس کے حکم کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ اور یقین جانیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے کتاب مبین قرآن مجید اور اس روشن کتاب سے جو احکام خداوند ہم پر لازم ہے اور جو اللہ کے احکام ہمارے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں، لازمی قرار دیے گئے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک انہیں پہنچایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کو بحسن و خوبی ادائیگی کا ان کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے، اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس کا شوق بھی دلایا ہے، اور نفس نفیس بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام کو کر کر دکھایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کے فرائض، واجبات اور اسلام کے وہ تمام احکام چھوٹے بڑے، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، چاہے وہ حقوق لباس سے متعلق ہو، تمام باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات والا نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم نبی پاک صاحب کے اسوہ مبارکہ پر عمل کریں۔ اس لیے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو یہ دیکھ کر فرمایا کہ آپ کا اسوہ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے ساتھیوں کہ ہم ان فرصت کے لمحات میں، ان فرصت کے لمحوں کو غنیمت جانیں، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے بہت کچھ دنیا کے لیے کیا ہے، اور اس بے وفا دنیا کے لیے، اس عارضی گھر کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا بے شمار وقت دے دیا ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آج جو فرصت ملی ہے، حضور فرماتے ہیں فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو عزیز دوستو، آج وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانیں، اور اس بات پر توجہ دیں کہ ہم نے اس روشن کتاب کا حق ادا کیا ہے، کہ ہم نے یہ جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روشن کتاب اللہ نے نازل کی ہے، جو ہمارے لیے سب سے عظیم کتاب ہے اور رشد و ہدایت سے بھری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا گیا نہ کوئی سوکھا ہے نہ کوئی تر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں بیان کر دیا ہے۔ وہ ہدایت سے بڑی، وہ روشنی سے بڑی، وہ عزیزان گرامی وہ کتاب عزیزان محترم ہمارے لیے مبارک ہے، اور اس میں ہمارے لیے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور عزتیں اور راحتیں اور سکون اور بے شمار اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس فرصت کے لمحات میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس بات پر غور کریں کہ ہم نے کتنا وقت اپنی کتاب مبین کو پڑھنے کے لیے، اس روشن معجزے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے، جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم کہ دام میں رکھ تو نہیں دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کو کھولا جائے، پڑھا جائے، یہ صرف گھر میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے دوستو، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر آدمی خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کو بے شمار اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں دنیا کے سارے علوم پوشیدہ ہے۔ دنیا آج تک جتنے علوم حاصل کی ہے عزیز دوستو، اور جہاں تک وہ پہنچ نہ سکی ہے عزیزان گرامی، وہ علوم بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ سارے علوم کا خزینہ ہے، گنجینہ ہے، اس میں بے شمار علوم پوشیدہ ہے۔ تو لہذا اب اس کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا دوستو۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ذرا غور کریں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا عدل و انصاف کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں
کہ کتنی زندگی گزر گئی ہے اور ہم نے کتنا وقت جو ہے کتاب مبین کی تفہیم میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو جاننے میں اور اس کی آیات پڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو پڑھ کر ہم نے جو ہے کتنا جو ہے کوشش کی ہے خدا کی معرفت حاصل کرنے، خدا کی ذات، خدا کی رحمت، خدا کی برکت اور اس کی قدرت کو جاننے کی کتنی کوشش کی ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہی وہ آیات گرامی ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پر جو ہے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے عزیزان گرامی غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ آج کا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عظیم اور جلیل القدر عبادت کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی زکوٰۃ کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کو جو ہے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح صاحب حیثیت، صاحب نصاب آدمی پر جو ہے، جو شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، جو شخص اس کا مالک ہے یعنی صاحب مال پر، وہ جو ہے عزیزان گرامی سال میں ایک مرتبہ قمری سال جب گزر جائے تو اس کو جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی انشاءاللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے اور مسائل بیان پیش کیے جائیں گے۔ آج کیونکہ موضوع میرا جو ہے صرف زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، تو پہلے میں لفظی معنی پیش کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی برکت کے ہے، بڑھنے کے ہے، اور زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونے کے ہے۔ تو عزیزان محترم اس طرح جو ہے، اور شرعی معنی یہ ہے کہ اپنے مال کا وہ حصہ جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی 40واں حصہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان، محتاج، مسکین، ضرورت مند، فقیر کو جو کہ سید نہ ہو اس کا مالک کر دینا ہے۔ چونکہ اس فعل سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے برکت عنایت ہوتی ہے، اس مال کی دنیا میں ترقی ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ پاک اس مال کا 10 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کا نام عزیزان گرامی زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوئے، اور آگے جو ہے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے معاملے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوصاف، صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، ان کی صفات یہ ہے، مومنین کی صفات یہ ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے وہ اسے اپنی راہ میں، ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ ارشاد خدا بند ہو رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مومن کی شان ہے۔ اور پھر آگے جو ہے عزیزان محترم اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، کامیاب مومنین کی جو ہے شان بیان کر رہے ہیں، ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ بامراد اور کامیاب مومنین، ان کی صفات یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کامیاب مومنین وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ اب اتنی بڑی بشارت دی گئی ہے اجر عظیم کی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اب صرف زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی جو فضیلت ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے، احادیث شریفہ میں نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال خود جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ پابندی سے دینے والوں خوش ہو جاؤ، ایک دو نہیں بے شمار آیتیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والوں کی فضیلت میں ہے، ان کی شان بیان کر رہی ہے، ان کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ اور یہ آیتیں نہیں بلکہ خدا کا کلام خود خداوند قدوس بیان کر رہا ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ مومنین کامیاب ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔
تو عزیزان محترم، اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر جو ہے ارشاد خداوند ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے 156 جو ہے آیت نمبر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرما رہے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ ان قریب میں اس کو ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو پرہیزگار ہے۔ للذین یتقون، فرمایا اے پرہیزگاروں، اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہوئے، تابعین اور تبع تابعین سے محبت کرتے ہوئے، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہوئے، صالحین سے محبت کرتے ہوئے آپ جو ہے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے نبی پاک، نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اور ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے متقیوں، 1400 برس کے بعد آ کر تقوی کی زندگی اختیار کرنے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ کا خوف رکھنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں، اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والوں، سنو تمہارے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا ایک حصہ تمہارے لیے مقرر کر دے گا۔ اور پھر آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر ایک بار خوشخبری آ گئی کہ ایک تو متقیوں کے لیے، پھر خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں ارے جو میرے لیے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے اپنی رحمت کا حصہ مقرر کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرما رہے ہیں والذین هم، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں، سورہ نساء میں، سورہ جو ہے عزیزان محترم مومنون میں، سورہ بقرہ میں، جگہ جگہ قرآن مجید کی دیکھیں آپ صورتیں دیکھیں، آیتیں دیکھیں، ایک جگہ نہیں 20 جگہ، سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی شان اور فضیلت بیان کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے جو ہے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ذرا غور کرے کہ زکوٰۃ یہ کتنا بڑا حکم ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے والے اور بالخصوص زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالو کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے، تم کو پاک کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ مال زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مال ضائع ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو مال محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو عزیزان محترم، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ نہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے اسلام پورا نہیں ہوگا۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو ہے نماز بھی ادا کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، کثرت سے اسے یاد بھی رکھتے ہیں، صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں، اور بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس کی خدمت میں، اس کی بارگاہ میں جو ہے اس کو حکم کو پورا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے عزیزان محترم۔ تو لہذا جو ہے وہ لوگ جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو لہذا ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اور جو مالدار نہیں ہیں پھر ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح سے عزیزان محترم یہ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمائی ہے۔ جگہ جگہ جو ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کی جو ہے شان، فضیلت اور ان کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ اپنا مال جمع کرتے ہیں اور سونا اور چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں، اور جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے
اپنے مال کا کچھ حصہ دے کر سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہوگی، فطرہ دے کر سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی۔ اے لوگوں، ایسا نہیں۔ نماز کی جس قدر اہمیت ہے، نماز جیسے ہم پر واجب اور فرض ہے، اسی طرح ہم پر زکوٰۃ بھی جو لوگ صاحب نصاب ہے ان پر واجب ہے ادا کرنا ہے۔ بہنوں کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے، کیونکہ بہنوں کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے۔ وہ غور کرے اور اپنے شوہروں کو توجہ دلائے کہ وہ ان کے لیے جو ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، آیت نمبر 34 اور 35 دیکھے کہ فرماتے ارشاد خداوند ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، یعنی یکنزون الذهب والفضة، سونا اور چاندی رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم، اے نبی پاک، اے سرور کونو مکان، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، اس بات کی خبر سنا دیجئے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ میری ساتھیوں، میری بہنوں، ان آیات پر غور کریں تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہم پر واجب ہے، لازم ہے۔ صاحب نصاب فوری اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر آگے جو ہے ارشاد ہو رہا ہے، آگے کی آیت نمبر جو ہے 35 میں سورہ توبہ کی، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن تمہارا سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں پگھلائے جائیں گی، پھر ان سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ سونا اور چاندی ہے، یہی وہ تمہارا مال ہے جس سے تم چمٹے رہتے تھے، اور تم نے بخل کیا ہے خدا کی راہ میں اسے خرچ کرنے سے، اور تم جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیے۔ تو پھر سنو، یہی وہ سونا چاندی ہے، یہی وہ مال ہے جسے تم محبوب رکھتے تھے، اب بس چکو اس کا مزہ جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا۔ تو عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے عذاب کی وعید آئی ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی روپیہ دوسرے روپیے پر رکھا نہیں جائے گا، کوئی درہم پر رکھا نہیں جائے گا، کوئی اشرفی پر نہیں رکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی اگر جمع کیے ہو تو وہ بھی عزیزان گرامی اس کے ہر روپے کا، ہر درہم کا، ہر سونے کے سکے کا الگ الگ جدا گانا داغ اسے دیا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، لہذا جو ہے بے حد ضروری ہے کہ یہ جو ہے وعید اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے وارد ہے، تو لہذا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کے متعلق تمام علوم کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، اور پھر بڑی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جیسا الحمدللہ آپ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ عالم اسلام اس وقت جو ہے کس طرح جو ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف ہے۔ یقیناً پورے جہاں میں مسلمان ایک ایسی جو ہے امت ہے، ایک ایسی قوم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے، تو عزیز دوستو، لہذا ایسا کوئی غفلت والا معاملہ نہ ہو جائے، اور ایسی کوئی جو ہے عزیزان گرامی دوری نہ ہو جائے کہ ہم کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے جو ہے کہیں کسی پردے میں نہ رہ جائے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، لہذا بہت ضروری ہے کہ اکثر ہم نمازیں تو ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بس کچھ پتہ نہیں ہوتا، بڑے ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بابا ادا کر لیتے ہیں۔ بابا کو جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا چل رہا ہے، کیسے ہوئی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، تو بولتے ہیں ہاں سب کی دے رہا ہوں۔ کیا دے رہے ہیں؟ بولے فطرہ دے رہے ہیں۔ فطرہ دے کر بعض لوگ زکوٰۃ ادا ہو رہی سمجھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، فطرہ الگ ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے پر ادا کرنے کا حکم ہے، تاکہ اس میں جو کچھ کمی بیشی ہو گئی وہ پوری ہو جائے۔
اور غربا اور مسکین اور محتاج لوگوں کے لیے عید کے دن خوشی کا سامان ہو جائے، یہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم علیحدہ ہے۔ تو لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی نماز خود پڑھتے ہیں، بابا نہیں پڑھتے، تو لہٰذا بے ضروری ہے اپنی زکوٰۃ آپ خود ادا کریں، اپنی زکوٰۃ کے متعلق آپ خود اپنے بابا کو یاد دلائیں۔ یہ جو ہے عزیزان گرامی آپ بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ خدا کا حکم ہے، اس میں ذری برابر غفلت نہ ہو، یہ فرض ہے۔ تو لہٰذا جب واجب ہو جائے زکوٰۃ تو پھر پوری عمدگی کے ساتھ، پورے احتیاط کے ساتھ، پوری ذوق اور شوق کے ساتھ، پوری خدا کی رضا کے حصول کے لیے عزیزان گرامی جو ہے مسرت کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیو، اب لہٰذا جو ہے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم پورا ہوا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے اور تذکرہ جو ہے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور بتایا ہے کہ ان قارون من قوم موسیٰ، ارشاد خداوند ہوتا ہے کہ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، جو بڑا سرمایہ دار تھا اور آپ کی جو ہے قوم میں سب سے بڑا دولت مند شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کی دولت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قارون کو بڑے بڑے خزانے دیے تھے، جس کی کنجیاں سنبھالنے کے لیے، ان خزانوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک بڑی زور آور جماعت تھی جو صرف اس کی حفاظت کے لیے مقرر تھی۔ اب اس آیت مبارکہ سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ خزانے کتنے بڑے تھے جس کے لیے ایک بڑی زور آور جماعت کو مقرر کرنا پڑا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اتنی جو ہے عزیزان گرامی اسے نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو چند صاحب ایمان لوگ قوم بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون کے پاس گئے اور جا کر بولے کہ اے قارون، اللہ نے تجھے بڑی نعمتیں عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر کر، اور اس دولت کے ذریعے اپنی قیامت کے دن اپنی جو ہے نجات کی صورت پیدا کر لے۔ یعنی اے قارون، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کر اور اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کر کر تو جو ہے اپنی نجات کا سامان کر لے۔ عزیزان گرامی، پھر ان صاحب ایمان لوگوں نے کہا کہ اے قارون، تیری اس دولت میں جو ہے غریبوں کا بھی حصہ ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون غریبوں کا خیال کر اور ان پر احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھے دولت دے کر تجھ پر احسان کیا ہے۔ تو قارون نے کہا قال انما، اب اس نے کہا اے لوگوں سنو، جو مال و دولت مجھے دیا گیا ہے یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے نہیں ہے، یہ جو ہے میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ قارون اس کو اپنے علم پر فخر تھا۔ بات یہ تھی کہ عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے اسے علم کیمیا عطا کیا تھا اور اس کو علم و ہنر پر فخر تھا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو فخر ہے، یہ جو مال ہے میرے پاس، یہ جو خزانے ہیں میرے پاس، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہے میرے پاس جو خزانے ہیں وہ میری جو ہے قابلیت اور لیاقت کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم و ہنر کا نتیجہ ہے، میرے علم و فن کا نتیجہ ہے، نہ کہ تمہارے خدا کا دیا ہوا انعام۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ جب قارون نے یہ کہا تو وہ خاموش ہو گئے، بڑا بدبخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے قارون سے بھی کہا کہ اے قارون، تو اپنی مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کر لے، یہ خداوند قدوس کا حکم ہے۔ تو قارون نے کہا کہ اے لوگوں سنو، اب تک تو لوگ آتے تھے، اب میرے مال پر موسیٰ کی بھی نگاہ ہے، اب ان کو بھی ہمارا مال چاہیے۔ استغفر اللہ، ایسی جو ہے گفتگو کرنے لگا، ایسی بری بات کہنے لگا۔ عزیزان محترم، اس بدبخت نے ایک فاحشہ، ایک گندی عورت کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ انہیں جو ہے عزیزان گرامی ان کے ساتھ برا ارادہ کرتا تھا، انہیں جو ہے اس طرح اس عورت کے ذریعے عزیزان محترم انہیں بدنام کرنا چاہتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اس کی حرکتوں کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں قارون کے لیے بد دعا کر دی۔ بس آپ کا
اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَدَارِهِ الْأَرْضَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور ہم نے اس قارون کو اور اس کے خزانوں کو اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں زمین دوست کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ کی اطاعت نہ کرنے، نبی پاک اور نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری نہ کرنے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور نبی کی جو ہے عزیزان محترم گستاخی کرنے اور ان کی تعظیم اور تکریم نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قارون کی وہ دولت جس پر اسے فخر تھا، جو اس کی پہچان تھی، سارے جہاں میں قارون کے خزانوں کی مثال دی جاتی ہے آج بھی، وہ سارے اتنے بڑے بڑے خزانے، وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے عزیزان گرامی جو ہے محل اور وہ اتنے بڑے خزانے جن کی حفاظت کے لیے ایک بڑی جماعت مامور تھی، عزیزان محترم، جب وہ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے نبی کے ساتھ اس نے برا معاملہ کیا، عزیزان گرامی، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو رب ذوالجلال نے اس قارون کو جو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت اور اتنے خزانے ہیں، میں ہی مالک ہوں، اور وہ جو ہے بڑے فخر میں تھا، بڑی اکڑ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے لمحے بھر میں دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ بڑے خزانے، وہ بڑے محل اور وہ قارون دیکھتے ہی دیکھتے لمحے بھر میں دنیا سے غائب ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین پھٹی اور قارون اور اس کے خزانوں سمیت زمین میں ساری چیزیں دھس گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، لہذا بے حد ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جدوجہد کی جائے اور اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس جو ہے نافرمانی سے اللہ کی جو ہے بچائے اور اللہ کے رسول کا سچا پکا مطیع فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو خدائے رب ذوالجلال کی اور حضور علیہ السلام کے تمام احکام کی فرما برداری کرنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کے احکام پر چلنے والا اور دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے۔ رب کریم میرے مولا، یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، رب ذوالجلال اس وبا کو ختم فرما اور تمام اہل اسلام کو میرے مولا اس سے محفوظ فرما۔ رب کریم میرے مولا، اسلام کو ساری دنیا میں غلبہ عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید الفت اور محبت عطا فرما اور ہمارا خاتمہ اسی دین اسلام پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔